اس وقت جو سیاسی سیٹ اپ ہے، مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پنجاب میں، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وفاق میں، اور ایک پارٹی بالکل باہر. چلیں یہ تو وہ ہے جو سب کچھ نظر آ رہا ہے. میں ایک بالکل عام آدمی کی بات کرتا ہوں. آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے کوئی چند سالوں میں، ایک دو سالوں میں ایٹ لیسٹ کوئی اتنا ہو جائے کہ کوئی تھوڑی سی بہتری آ جائے، یا آپ مزید خراب ہوتا دیکھ رہے ہیں معاملات؟ دیکھیے، پاکستان کے حالات جو ہیں نا وہ بہت اچھے بھی رہے ہیں، اور پاکستان معاشی طور پر برسوں انڈیا سے آگے رہا ہے. یہاں کی پر کیپٹا انکم بھی انڈیا سے بہتر رہی ہے. ہمارے جو سوشل وہ ہیں اشاریے، وہ بھی اس سے بہتر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں استقلال نہیں ہے اور استحکام نہیں ہے. ہمارے جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے اپنی حدود میں رہنا سیکھا نہیں ہے. ہم نے دستور تو بنا لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں وہ آپا دھاپی ہوئی اور افراتفری پیدا ہوئی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس کے نتائج اب ہمیں محسوس ہونے لگے ہیں. ایک زمانے میں اب دیکھیے کہ آپ نے دستور جب بنایا تھا 1956 میں بڑی مشکل سے، تو 2 سال بعد اس کو توڑ دیا. فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب اقتدار سنبھال لیا، بڑی واہ واہ ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ جب رخصت ہوئے تو ساتھ ہی ملک بھی رخصت ہو گیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم نے اللہ توبہ کر کے پھر 1973 کا دستور بنایا. اسے بھی 2 دفعہ معطل کر چکے. ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں، پھر پرویز مشرف کے دور میں، اور اب بھی اس کے بعد جو ہے اب جتنا دستور نافذ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر دستور آپ نے بنایا ہے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ جو ہے عدم توازن کا شکار ہو جائے گا، اور معاشرہ ایک دوسرے سے لوگ الجھ پڑیں گے، ادارے بھی الجھ پڑیں گے. جب اب دیکھیے ہماری فوج ہے، ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ہماری فوج جو ہے اس کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے. ہمارے یہاں تحریکیں چلی ہیں، جب فوجی یعنی مارشاء اللہ لگے ہیں، جب فوجی جرنیلوں نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے تو تحریکیں چلی ہیں، اور لوگوں کا ایک رد عمل دیکھنے میں آیا ہے. تو ہمارے سارے بزرگ جو تھے یہی کہتے تھے کہ فوج کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے، وگرنہ سیاست اس میں داخل ہو جائے گی، اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہماری فوج میں سیاست داخل ہو. تو بات بڑی بنیادی بات تو یہ ہے، 100 باتوں کی ایک بات. ہمارے ہاں اب عدلیہ ہے، ہماری انتظامیہ ہے، اور ان سب نے بھی اپنی اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. عدلیہ کو آپ دیکھیے اس نے کیا کیا ہے. آئین شکنی جو ہے اس کی راہ ہموار کی ہے، آئین شکنوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور جب موقع ملا ہے تو اس کے جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے، ان کی طرح بیہیو کرنے لگے. افتخار چودھری صاحب نے کیا کیا، ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا. اس کے بعد ہمارے ابھی عمر عطیہ بندیال صاحب کیا کرتے رہے، اس کا کھوسا صاحب کیا کرتے رہے. یہ لوگ کس طرح سے، یعنی آپ دنیا میں دیکھیں کہ موازنہ کریں، اس طرح کے جج آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں جو اس طرح دھونس جمائیں، اس طرح زیر و زبر کریں معاملات کو. اور پھر آپ اپنی دیکھیے مقنہ کو دیکھ لیجئے، جو ہمارے وزراء اعظم ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں ذوالفقار بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے دستور بنایا، چلیے بڑی اچھی بات ہے، مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کر اتفاق رائے سے. پھر کیا ہوا؟ اپوزیشن کا جینا حرام کر دیا. اس کا نتیجے میں کیا نکلا؟ دھاندلی ہوئی انتخابات میں، تحریک چلی، ماشاء اللہ لگ گیا، ہم جمہوریت سے محروم ہو گئے. اب دیکھیے ابھی آپ دیکھیں عمران خان ان کے دور میں کیا ہوتا رہا، پھر عمران خان کے ساتھ کیا ہوا. اب دیکھیں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کیسے ایک دوسرے سے الجھتے رہے، کیسے ایک دوسرے کے در پہ رہے. اور اب جب دونوں نے ایک تجربہ کر لیا اور دانت کھٹے ہو گئے تو پھر میثاق میں جمہوریت کر لیا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا عہد کیا، تو پھر ایک تیسری قوت آ گئی. اب دیکھیں اب نتیجہ کیا نکلا ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری سیاست میں اور ہماری ریاست میں استحکام نہیں آیا. اور آج بھی ہم دیکھیں نواز شریف صاحب کے تو مقدمے ختم ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب پر قائم ہو رہے ہیں.
یعنی وہی اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں آپ۔ چہرے بدل گئے. اتنے مقدمے آپ قائم کرتے ہیں کہ جو سچ ہے نا، کوئی دو چار اگر سچی بات بھی کر رہے ہوں، دو چار سچے مقدمے بھی ہوں، وہ بھی گم ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کا تاثر بھی خراب ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں چلے گا. اور یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہوتے، بیٹھتے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بات نہیں کرتے، اور کبھی ایک فوج کے ساتھ مل جاتا ہے، کبھی دوسرا مل جاتا ہے، اور کبھی ایک کو زج کرتا ہے پھر دوسرے کو زج کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپس میں مل بیٹھیں، سیاستدان سیاست کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، اور اس طریقے سے فوج اپنا کام کرے، عدلیہ اپنی حدود میں رہے. یہ کرنے کا کام ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا نہ پاکستان کے لوگوں کو سکون ملے گا، نہ ان کی معیشت بہتر ہوگی. کیوں کہ اس افراتفری کے جو نتائج نکلنے تھے، اب اس نے اس معیشت کو بھی ہڑپ کر لیا ہے. ہماری معیشت جو ہے وہ بھی سیاست کی نظر ہو گئی ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح. تو اب آپ دیکھیں 1972 میں ذوالفقار بھٹو صاحب نے مارشاء اللہ کے ذریعے، مارشاء اللہ لگا ہوا تھا، وہ خود چیف مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے، ساری صنعتیں قوم عالی اور وہ ساری بوجھ بن گئیں اور برباد ہو گئی. جو ترقی کا پہیہ جو ہے رک گیا. اگر وہ نیشنلائزیشن نہ ہوتی، آج پاکستان جرمنی اور جاپان کے ہم پلہ ہوتا، کہیں آگے بڑھ چکا ہوتا. لیکن ہم نے سارا ملیا میٹ کر دیا. اس کے اثرات ہم آج تک ختم نہیں کر سکے. جو سرکاری ادارے ہیں، ہر ادارہ برباد ہے. ریلوے کو دیکھ لیں، پی آئی اے کو دیکھ لیں، اسٹیل مل کا جو حشر کیا، نعرے لگاتے ہیں پرائیویٹائزیشن کریں، کر نہیں پاتے. ریونیو کلیکٹ نہیں کر پا رہے، ایسے ہی ہے نا. اپنا ریاست اپنا حصہ وصول نہیں کر پا رہی، قرضوں پہ گزارا کر رہی. اب قرضے کب تک آپ قرض مانگ کر کام چلائیں گے، اور کب تک پھر یہ بھی عزت جو ہے وہ اپنی کیسے بحال رکھیں گے. اب دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں اور ہمیں ان پر غور کرنا ہوگا. یہ اب ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے. ہماری ریاست خطرے سے دوچار ہے. یہ حکومت کا معاملہ نہیں رہا. اگر ان لوگوں نے یہ حرکتیں بند نہ کی تو اس کا بہت خسارہ جو ہے ہمیں درپیش ہوگا، اور شاید ہم اسے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے.